بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اتوار 29 اگست 2021 بمطابق 20 محرم الحرام 1443 ہجری مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ پیش خدمت ہے آج کی سرخیوں کا آغاز کورونا وائرس سے متعلق سرخی سے کریں گے۔ سرخی ہے جموں و کشمیر میں کورونا کا پھیلاؤ جاری، 167 متاثر، کوئی اموات نہیں، فعال معاملات میں پھر اضافہ، تعداد 1211۔ کووڈ-19 سے متعلق مناسب رویہ کو سختی سے لاگو کریں، رہنما ہدایات 30 ستمبر تک نافذ رہیں گی۔ تمام ریاستیں یوٹیز 5 سطحی پالیسی پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، داخلہ سیکریٹری۔ سری نگر میں بغیر ماسک کے لوگوں کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر تیار نہیں کیا گیا، امریکی انٹیلیجنس۔ ان سرخیوں کو روزنامہ تعمیل ارشاد نے اپنے پہلے صفحے کی زینت بنایا ہے۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور سرخی، جھیل ڈل کے کنارے رنگ روڈ تعمیر کرنے کے لیے خاکہ پیش کریں، عدالت عالیہ کی جانب سے متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہدایت، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ میں توسیع کرنے پر بھی غور کیا جائے۔ جموں و کشمیر میں پانی مہنگا، فیس میں 10% اضافہ، شہری علاقوں کے عام صارفین کے لیے سالانہ چارجز میں 300 روپے بڑھوتری، دیہی علاقوں کے صارفین کے لیے ششماہی فیس 500 تا 800 روپے مقرر۔ ہنزر دچن کشتواڑ میں بادل پھٹنے کا واقعہ، ایک ماہ بعد بھی کوئی لاش برآمد نہیں ہو سکی، آپریشن معطل، تباہ شدہ رہائشی ڈھانچوں کی تعمیر کے لیے امداد فراہم کی جائے گی، ڈپٹی کمشنر۔ روزنامہ عقاب کی سرخی ہے، پالیتھین فری سری نگر مہم کا آغاز، جموں کشمیر نے گرین کور کو بڑھانے کے لیے متاثرہ کن صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ ایک اور سرخی روزنامہ عقاب کی، 35 کروڑ کی مالیت کی زیر قبضہ زمین سری نگر میں حاصل کی گئی، قبضے میں لی گئی پوری زمین واپس ملنے تک کارروائی جاری رہے گی، ڈی سی سری نگر۔ کرالگنڈ گاؤں ریچھ کا حملہ، 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی۔ روزنامہ عقاب کی ایک اور سرخی، گاڑیوں میں پیٹرول اور ڈیزل بھرتے وقت بل پر 2 روپے کی ڈاک ٹکٹ لگانے کا حکم، کشمیر کے پیٹرول پمپ مالکان کو ڈپٹی کمشنر آف اسٹامپس کو ہدایت نامہ موصول۔ زینگیر سوپور میں فٹ اینڈ ماؤتھ نامی متعدد بیماری، درجنوں گھریلو جانور مر گئے، سینکڑوں سخت بیمار، زمینداروں کو سخت تشویش لاحق۔ روزنامہ آفتاب کی سرخی، باہمی تعاون اور افہام و تفہیم سے مضبوط حکمت عملی اور ایکشن پلان کی اہمیت پر زور، کمشنر سیکریٹری۔ ڈی سی بڈگام نے آرت بڈگام میں عوامی رابطہ پروگرام کا انعقاد کیا۔ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ کا ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ، قیدیوں سے بات چیت۔ کشمیری روزنامہ سنگرمال کی سرخی ہے، جندن سکیم درائے سیٹھا فروٹس، ام بدلو ملکچ ترقیاتی ہنز پکنچ وت، مودی۔ آیوش تھگن لائق کام کران، کورونا قابو کرنس منز اہم رول، کووند۔ درست دنیاس منز تیزی سان بدلان حالات، فکر ہنز کت ہس روزن، راجناتھ سنگھ۔ کووڈس متعلق رہنما ہدایت روزن 30 ستمبر تام نافذ، وزارت داخلہ۔ تازہ رود کن گئی گرمس کمی، 31 اگست پتہ موسم بدلنک انمان۔ لکم تان واتنچ جموں و کشمیر پولیسچ پہل، لال چوک سری نگرس منز پولیس تو مارکیٹ فیڈریشن صدرن سیت میٹنگ منعقد۔ انگریزی روزنامہ کشمیر امیجز کی سرخی ہے، ڈاکٹرز academicians call for immediate resumption of in-person classes in schools. MHA cautions states ahead of festivals, asks them to ensure no large gathering. MSP fixed for Kashmiri hand knotted carpets. NIA filed supplementary charge sheet against 7 accused in narco-terrorism case. LG speaker visits Pangong TSO Lake, interacts with Sarpanch اینڈ آرمی پرسنلز۔ عالمی سرخیوں میں ایک اور حملے کا خدشہ، امریکی شہریوں کو کابل ایئرپورٹ فوری چھوڑنے کی ہدایت۔ بنگلہ دیش میں کشتی ڈوبنے سے 21 افراد ہلاک، 50 سے زائد لاپتہ۔
طالبان کا کابل ہوائی اڈے کے ایک حصے پر قبضے کا دعویٰ، پینٹاگون کی تردید۔ طالبان پر اعتبار کر کے افغانستان سے مکمل انخلا خطرناک ہوگا، وائٹ ہاؤس۔ طالبان افغانستان میں امریکی سفارتی موجودگی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، امریکی محکمہ خارجہ۔ برطانیہ نے افغانستان سے نکلتے ہی سفارت خانے کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بند کر دیا۔ افغان محکمہ صحت کی خواتین ملازمین کو ڈیوٹی کی اجازت۔ چین کورونا وائرس کی ابتدا سے متعلق اہم معلومات چھپا رہا ہے، بائیڈن۔ طالبان کا تمام قبائلی رہنماؤں کو شامل کر کے نگراں حکومت بنانے کا فیصلہ۔ ترکی کا افغانستان سے اپنی فوج اور شہریوں کا انخلا مکمل کرنے کا دعویٰ۔ افغانستان میں داعش کے خلاف امریکی ڈرون حملہ کارروائیوں کا مبینہ منصوبہ ساز ہلاک۔ طالبان کی عوام کو ایک ہفتے میں سرکاری املاک اور ہتھیار جمع کرنے کی ہدایت۔ داعش خراساں گروپ کا کابل ایئرپورٹ حملے کا منصوبہ ساز ڈرون حملے میں مارا گیا۔ جو بائیڈن کی عدالتی فیصلے کے بعد بے دخلی روکنے کے لیے فوری کارروائی کی کوشش۔ سال کے آخر تک 5 لاکھ افغان مہاجرین بڑھنے کا خطرہ ہے، اقوام متحدہ۔ سابق برطانوی فوجی 200 جانوروں سمیت کابل دھماکوں سے کیسے بچا، یہ سرخی روزنامہ سری نگر جنگ نے شائع کی ہے۔ نائجیریا میں درجنوں مغوی طلباء کو 3 ماہ بعد رہائی مل گئی۔ امریکی فوجیوں کی افغان خاتون سے بدسلوکی کا ویڈیو وائرل۔ افغانستان سے رپورٹ۔ کابل ہوائی اڈے پر افراتفری، دھماکے سے چند لمحے قبل روانگی۔ عراق میں افغانستان پر بحث، فرانسیسی صدر نے داعش کے بارے میں خبردار کیا۔ برطانیہ میں 12 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کے لیے کووڈ ویکسینیشن کی تیاریاں۔ افغانستان سے مسافروں کو لے کر اقوام متحدہ کا خصوصی طیارہ اسلام آباد پہنچ گیا۔ اب کھیلوں کی سرخیاں۔ روایتی کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں کو غیر روایتی انداز میں دوبارہ متعارف کرانے کی پہل۔ وائلڈ بیسٹ ہب آج یعنی 29 اگست کو سیاحتی مقام دودھ پتھری میں اپنے دروازے کھول رہی ہے۔ اسپورٹس زون ٹاہب پلوامہ کی جانب سے کھیل سرگرمیاں۔ گورنمنٹ مڈل سکول لیتر کے احاطے میں مقابلوں کا انعقاد۔ ضلع گاندربل میں انٹرا سکول ٹورنامنٹس اختتام پذیر۔ کبڈی، کھوکھو اور والی بال کے مقابلے منعقد۔ گورنمنٹ ڈگری کالج بجبہڑا کی جانب سے روڈ ریس کا اہتمام۔ اسپورٹس اسٹیڈیم بڑگام میں انٹر زونل لیول والی بال ٹورنامنٹ کا آغاز۔ ڈائریکٹر یوتھ سروس اینڈ سپورٹس غضنفر علی نے کیا ٹورنامنٹ کا افتتاح۔ بھارتی بلے بازی پھر بری طرح ناکام، انگلینڈ نے سیریز 1-1 سے برابر کی۔ بھارت کو 1 اننگز اور 76 رن سے شکست۔ رابنسن کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ نیرج چوپڑا کے نام سے منسوب اسٹیڈیم کا راج ناتھ نے کیا افتتاح۔ شاہین شاہ ایک بہترین ٹیلنٹ ہے، این بشپ۔ رمیز راجہ پی سی بی کی کمان سنبھالنے والے تیسرے سابق قائد ہوں گے۔ رونالڈو پھر اپنے پرانے کلب مانچسٹر یونائیٹڈ کے لیے کھیلیں گے۔ بھاونا پٹیل نے پیرا اولمپکس میں تاریخ رقم کی، چین کو شکست دی۔ ثانیہ میکھیل کلیولینڈ اوپن کے فائنل میں۔ جو روٹ نے میانداد کا بھارت خلاف بنایا ریکارڈ توڑ دیا۔ میانداد نے 29 اننگز میں 6 سنچریوں کی مدد سے 2228 رنز بنائے تھے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا سابق چیئرمین پی سی بی احسان مانی کو خراج تحسین۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کی ضرورت تھی، نئے چیئرمین رمیز راجہ کو میرٹ پر فیصلہ کرنے ہوں گے، شاہد خان آفریدی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی سرخیاں اختتام کو پہنچتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، آپ خوش رہیں، اللہ نگہبان۔